اسد خاندان کے طویل آمرانہ دور کا خاتمہ، عوام میں خوشی کی لہر۔ لیکن کیا یہ تبدیلی شام کے لیے استحکام اور خوشحالی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی؟ بات کریں گے آج کے ویو 360 میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ گزشتہ چند روز میں شام میں ایک ایسی پیش رفت ہوئی جس کا ایک ہفتے پہلے تک تصور کرنا بھی مشکل تھا۔ سن 2000 میں اپنے والد کی موت کے بعد اقتدار میں آنے والے بشار الاسد اپنی سخت گیر اور آمرانہ پالیسیز کی وجہ سے طویل عرصے تک اقتدار میں رہنے میں کامیاب رہے۔ ان کے دور میں ملک میں خانہ جنگی کی وجہ سے لاکھوں افراد ہلاک اور بے گھر ہوئے۔ بشار کی حکومت کے لیے جب روس اور ایران کی حمایت اور امداد میں کمی آئی تو حکومت مخالف گروہوں نے ہیئت تحریک الشام نامی انتہا پسند گروہ کی قیادت میں دارالحکومت دمشق سمیت کئی اہم شہروں پر قبضہ کر کے بشار الاسد کو فرار ہونے اور روس میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ امریکہ ہیئت تحریر الشام کو ایک دہشت گرد گروہ قرار دے چکا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں یہ اہم تبدیلی ایسے وقت آئی ہے جب اسرائیل غزہ میں حماس کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اگرچہ اسرائیل نے حال ہی میں لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ گروہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کا ایک معاہدہ کیا، تاہم اسرائیل شام میں اس کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ ساتھ ہی اسرائیل نے شام کے ساتھ اپنی سرحد پر گولان کی پہاڑیوں میں بفر زون میں دستے تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شام میں اس تبدیلی کا خطے پر کیا اثر ہوگا؟ بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے کے بعد کیا شام میں امن اور استحکام قائم ہو سکے گا؟ کیا غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزارنے والی شام کی 80% سے زائد آبادی اب خوشحالی دیکھ پائے گی؟ یا عالمی برادری کو افغانستان کی طرح شام میں بھی ایک مذہبی انتہا پسند گروہ سے نمٹنا ہوگا؟ آج کے شو میں ہم انہی موضوعات پر بات کریں گے۔ شام میں ہونے والی اس پیش رفت کے بعد اسرائیل میں کیا صورتحال ہے، اس پر بات کرتے ہیں ہماری ساتھی نیلوفر مغل سے، جو اسرائیل کے شہر تل ابیب سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ نیلوفر، شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے پر اسرائیل میں کس طرح کے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ جی فائزہ، جیسا کہ ہم نے دیکھا گزشتہ ایک سال سے اسرائیل کی توجہ جو تھی وہ حماس اور حزب اللہ کے ساتھ جنگ پر رہی ہے، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے شام میں کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوتی رہی ہیں، خاص طور پر اوور دی ویکینڈ جب ہم نے دیکھا جو ڈیولپمنٹس ہوئی، اسرائیل اس کو بھی بغور دیکھ رہا ہے اور حالات کا جائزہ لے رہا ہے۔ کل ہی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے خطاب میں اس ساری ڈیولپمنٹ کو تاریخی قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس پیش رفت کو جو ہے سراہا ہے، لیکن انہوں نے اس کے لیے یہ دلیل دی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے اسرائیل کے حزب اللہ اور پھر ایران پر حملوں کا براہ راست نتیجہ ہے۔ اگرچہ انہوں نے اس پیش رفت کو سراہا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں خطرات بھی موجود ہیں، لیکن اسرائیل جو ہے وہ ہر طرح کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ شام کے اندر جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جو بھی واقعات سامنے آ رہے ہیں، اسرائیل کبھی بھی اس میں براہ راست جو ہے مداخلت نہیں کرے گا جب تک ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اگر ہم اسرائیل کی جانب سے اقدامات کی بات کریں تو شام کے ساتھ جو سرحد ہے اس پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ وہاں سرحدی علاقے تقریباً 5 گاؤں ایسے ہیں جہاں لوگوں کو یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ گھروں کے اندر ہی رہیں، کیونکہ کسی بھی وقت جو ہے وہ حملے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گاڑیوں کے آنے جانے کے لیے جو گزرگاہ ہے وہاں پر بیریئرز لگا دیے گئے ہیں۔ اگر اسرائیلی میڈیا کی بات کریں، جن میں سے کچھ کو مجھے پڑھنے کا موقع ملا، تو اس میں ان کا جو تجزیہ کار ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، اسرائیل کے لیے اچھی پیش رفت ہے، لیکن یہ اسرائیل کے لیے اپرچونٹی بھی ہے اور اس میں رسک بھی ہے۔ جی فائزہ۔ نیلوفر، اسرائیل طویل عرصے سے شام میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتا آیا ہے اور اس کی فورسز نے کل بھی کچھ کارروائیاں کی ہیں۔ ساتھ ہی اسرائیلی فوج نے شامی سرحد کے ساتھ بفر زون میں اپنے دستے تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی فائزہ، کل جیسے ہی یہ خبر آئی کہ شام کے جو حکومت مخالف جنگجو ہیں انہوں نے اسد حکومت کا خاتمہ کر دیا ہے، تو اس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنی سیکیورٹی جو ڈیفنس فورس ہے ان کو یہ حکم دیا کہ وہ شام کے ساتھ سرحدی علاقے میں بفر زون میں داخل ہو جائیں، وہاں پر اپنی پوزیشنیں جو ہیں سنبھال لیں۔ اور کل سے ہی اسرائیلی فورسز وہاں بفر زون میں موجود ہیں۔ بفر زون جو ہے وہ گولان ہائٹس میں واقع ہے۔ 1974 کے بعد شام اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ بندی معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کے تحت اس علاقے کو غیر فوجی قرار دیا گیا تھا، لیکن
اس کے معاہدے کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ جو اسرائیلی فورسز جو ہے وہ بفر زون میں چلی گئی ہیں. اگرچہ ماضی میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اسرائیلی فورسز ٹائم ٹو ٹائم بفر زون میں جاتی رہی ہیں، لیکن مختصر وقت کے لیے. اس بار اسرائیل نے کہا ہے کہ جو ڈیفنس فورسز ہیں وہ اس وقت تک وہاں رہیں گی جب تک کہ حالات نارمل نہیں ہو جاتے، خاص طور پر سرحدی علاقے میں. لیکن اس نے یہ بھی کہا ہے اسرائیلی حکومت نے کہ یہ ایک عارضی اقدام ہے اور ہم حالات کا جو ہے وہ بغور جائزہ جو ہے وہ لیتے رہیں گے. کل ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ شام دیر گئے یہاں پر سیریا کے اندر اسرائیلی فورسز نے وہاں پر کئی اہداف کو شام کے اندر اہداف کو نشانہ بنایا ہے، اور خاص طور پر ان اہداف کو جو کہ اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ ہیں. وہاں کیمیکل ہتھیاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کے لیے اسرائیل جو ہے وہ یہ دلیل دے رہا ہے کہ ان ہتھیاروں کا تباہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہتھیار جو ہے جنگجوؤں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں، جو باغی ہیں ان کے ہاتھ لگ سکتے ہیں، اور انہیں اسرائیل کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے. جو تجزیہ کار ہیں ان کا یہاں پر یہ کہنا ہے کہ اسرائیل چونکہ کافی عرصے سے اس بارڈر کی سچویشن کو نوٹس کر رہا تھا، تو اس لیے وہ اس چیز کے لیے تیار تھا، اس نے ڈیفنس فورسز کو تیار رکھا ہوا تھا، اور اس وقت وہ ہائی الرٹ پر ہیں. جی فائز. بہت شکریہ. نیلوفر تل ابیب سے ہمیں اپڈیٹس بتا رہی تھیں کہ شام میں ہونے والی اس امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کے بعد اسرائیل میں کیا صورتحال ہے. بہت شکریہ. امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ دہائیوں کے جبر کے بعد انصاف کا ایک بنیادی عمل ہے. اتوار کو وائٹ ہاؤس میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ پیش رفت مشرق وسطیٰ کے لیے خطرے اور غیر یقینی کا لمحہ بھی ہے. اب جبکہ ہم سب کی توجہ اس سوال پر ہے کہ آگے کیا ہوگا، امریکہ شام میں اپنے شراکت داروں اور ان کے ساتھ مل کر کام کرے گا جن کے مفادات اس سے وابستہ ہیں، تاکہ ان سب کو خطرات سے نمٹنے میں مدد ملے. برسوں سے اسد کے اصل حمایتی ایران، حزب اللہ اور روس رہے ہیں، لیکن پچھلے ہفتے کے دوران ان کی حمایت ختم ہو گئی، کیونکہ جب میں نے عہدہ سنبھالا تھا اس کے بعد سے یہ تینوں آج کہیں زیادہ کمزور ہیں. اور یاد رکھیں کیوں. 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر حملے کرنے کے بعد جب دنیا کے بیشتر ممالک نے اس پر وحشت کا اظہار کیا، ایران اور اس کے حمایت یافتہ گروہوں نے اسرائیل کے خلاف کئی محاذ پر جنگ شروع کرنے کا انتخاب کیا تھا. یہ ایران کی ایک تاریخی غلطی تھی. آج ایران کے اہم علاقائی حمایتی حزب اللہ کو بھی منہ کی کھانی پڑی ہے. شام میں ہونے والی اس بڑی پیش رفت پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں منصور جعفر. وہ مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر ہیں اور اس خطے میں ہونے والی تبدیلیوں پر گہری نظر رکھتے ہیں. بہت شکریہ منصور، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. شام میں اسد خاندان کا 50 سال سے زیادہ عرصے تک قائم آمرانہ دور ختم ہو گیا ہے. شامی عوام کے لیے یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے اور کتنی غیر معمولی ہے؟ یقیناً جی، میں سمجھتا ہوں یہ ایک دسمک قسم کی پولیٹیکل چینج ہے جو شام کے اندر آئی ہے، اور شام کے عوام کے لیے بھی تقریباً اتنا ہی بڑا سرپرائز ہے جتنا یہ دنیا کے لیے، کیونکہ جس طریقے سے 2011 سے آن ورڈ شامی حکومت نے اپنے ہی عوام کے خلاف ایک لشکر کشی کر رکھی تھی، اور اس کے نتیجے میں تقریباً 4-5 لاکھ کے قریب افراد جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت کر دیے گئے، ان کو ہلاک کر دیا گیا. تو اس کے بعد سے، اور خاص طور پہ یہاں پہ مختلف سٹیک ہولڈرز کے انٹرسٹ کے بعد یہ صورتحال اور بھی زیادہ گھمبیر ہوتی جا رہی تھی، جس کے بعد شام کے اندر جو ایک امن کا قیام ہے وہ ایک خواب بھی دکھائی دینے لگ گیا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی حالیہ پیش رفت جس کے نتیجے میں بشار الاسد حکومت کا خاتمہ ہوا ہے، اس کے بعد یقیناً شامی عوام نے ایک سکھ کا سانس لیا. اور اس کے بعد جو سامنے آنے والی اطلاعات ہیں، خاص طور پہ وہاں پہ جو بڑی بڑی جیلیں ہیں ان کے بارے میں جب انفارمیشن دنیا کے سامنے آ رہی ہے کہ کس طریقے سے اپنے سیاسی مخالفین کو وہاں پہ کچلا جاتا تھا، اور اس سے پہلے بھی اسی نوعیت کے الزامات بشار حکومت پر لگائے جاتے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو ختم کرنے کے لیے کیمیائی ہتھیار تک استعمال کیے، اور اس کے بارے میں عالمی اداروں کے یہاں تحقیقات بھی ہوتی رہیں. یہ صورتحال جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ شام کا ایک جو نیا منظرنامہ جو اس وقت دنیا کے سامنے ہمیں دکھائی دے رہا ہے، یہ ایک نئے مشرق وسطیٰ کا جو ایک خواب دکھایا گیا تھا، یہ دیکھا جا رہا ہے، یہ اس کی کچھ شروعات محسوس ہوتی ہیں. کیونکہ اس وقت جو وہاں پہ جو ایک سٹیک ہولڈرز انوالو تھے، خاص طور پہ حزب اللہ جس طریقے سے وہاں پلے کر رہا تھا، ایران جس طریقے سے پلے کر رہا تھا، اور پھر اسی طریقے سے خود روس اور ترکیہ جو ہے ان کے مختلف نوعیت کے مفادات اس خطے کے اندر جو تھے وہ پلے کر رہے تھے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شام کے عوام کو، اور خاص طور پہ ملک شام جس کی ایک تاریخی اہمیت ہے،
اور اس کی ایک تاریخ موجود ہے، تو اس کی انٹیگریشن اور اس کے عوام کی فلاح و بہبود اور انہیں حقیقی معنوں میں ایک ایسا جمہوری عمل کہ جس کے لیے وہ برسوں سے خواب دیکھتے رہے ہیں، وہاں پہ ایک نئے دستور کی صف بندی یا اس کو ری رائٹ کرنے کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں اور اقوام متحدہ کا اس حوالے سے جو فیصلہ اور جو قراردادیں ہیں، میں سمجھتا ہوں اس پر عمل درآمد کے لیے اب عالمی طاقتیں جو ہیں اور خاص طور پہ جو خطے میں مفادات رکھنے والی قوتیں ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس وقت شام کے عوام کو ان کا وہ حقیقی مینڈیٹ یا ان کا وہ حقوق جو ہے دلوانے کے لیے اپنا بنیادی کردار ادا کریں کہ جس کے لیے وہ دنیا میں آج تک کوششیں کرتے رہے ہیں۔ منصور، آج سے تقریباً 10 سال پہلے شام میں داعش نے تباہی مچا رکھی تھی۔ امریکہ ہے تو تحریک الشام کو دہشت گرد گروہ قرار دیتا ہے، اور اب یہ عسکریت پسند گروہ شام پر قابض ہو گیا ہے۔ کیا ان کے انتہا پسند نظریات خطے پر پہلے جیسے اثرات مرتب کریں گے؟ دیکھیں جی، جو ان کی تاریخ ہے خاص طور پہ اس اسپلنٹر گروپ کی، جو تحریر الشام تنظیم کے نام سے جو ہمارے سامنے آیا ہے، وہ یقیناً ان کے عراق سے خاص طور پہ القاعدہ اور اسی طریقے سے وہاں پہ جو داعش سرگرم تھی، یہ اسی کا ایک آف شوٹ ہے، اور یہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو ری برانڈ اور ری نیم کیا النصرہ فرنٹ کے نام سے، اور پھر اس طریقے سے اپنی ایک آئیڈیالوجی کو تھوڑا سا سوفن کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے جو اس کے سربراہ ہیں، انہوں نے اپنا جو روایتی اٹائر تھا اس کو بھی ترک کر کے ایک جدید ماڈرن قسم کا اپنا فیس جو ہے، جس میں وہ ٹی شرٹس میں اور آپ کو جینز میں ملبوس نظر آتے ہیں، وہ کرنے کے بعد یہاں پہ اس پوری جدوجہد کو منظم کیا اور اس اسٹرگل کو منظم کیا۔ یقیناً اس میں انہیں نہ صرف خود اپنے جو مختلف ہم خیال یہاں پہ ملیٹنٹ گروپ تھے ان کی حمایت حاصل تھی، بلکہ انہیں ترکیے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف عرب ملکوں کی اور خود امریکہ کی بھی حمایت حاصل تھی، اگرچہ اس وقت امریکہ خود اس تنظیم کو جو ہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتا ہے، اور اسی حوالے سے اس پر ایک ان کی خود ہیڈ منی تک مقرر کی جا چکی ہے۔ لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت سچویشن وہاں پہ پیدا ہوئی ہے، اور اس وقت خود جو بیانات خاص طور پہ امریکی حکومت کی طرف سے دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ وہ شاید ان کی اس سٹیٹس کو ریکنسیڈر کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت یا مذاکرات جو ہے وہ کر رہے ہیں، اس میں اس وقت یہ خدشہ موجود ہے کہ یہ اپنی اسی آئیڈیالوجی کی طرف جو کہ ایک بنیاد پرست جو انتہا پسندی کی طرف مائل اور قائل جو ہے دنیا کو کرتے رہے ہیں، اور ان کی جتنی بھی اسٹرگل یا جدوجہد ہے وہ بنیادی طور پہ اسی طریقے سے خوف اور دھونس اور دھاندلی اور اسی نوعیت کی جو ملیٹنسی ہے اسی سے عبارت تھی۔ اور اب شام جیسے ملک کے کیا سیاسی نظام چلانے کے لیے ان کے پاس آیا وہ صلاحیت، وہ کیپیسٹی بلڈنگ ان کی اس وقت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا امتحان ہے اس وقت شام کی وہاں پہ جو آنے والی حکومت ہے، جو نئی بننے والی حکومت ہے، کہ وہ کس طریقے سے ان عسکریت پسند گروپوں کو مرکزی سیاسی دھارے کے اندر شامل کریں گے اور انہیں اس سوسائٹی کا ایک کارآمد فرد بنائیں گے کہ جہاں پہ یہ ایک خوف کی اور ایک دہشت کی علامت کے طور پہ جو ہے مشہور تھے اور اپنی سرگرمیاں کرتے رہے ہیں۔ بہت بڑا چیلنج ہے۔ منصور، یہ بتائیے کہ روس اور ایران کے لیے کتنا بڑا یہ دھچکا ہے یہ والی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے شام میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں ملکوں کے لیے تو یہ بہت بڑا صدمے کی بات ہے، کیونکہ اس وقت روس جس طریقے سے یوکرین میں اپنے مسل فلیکسنگ کر کے دکھا رہا تھا اور ان کو ایک لحاظ سے شکست سے دوچار کرنے کے لیے سرگرم تھا، تو یہاں پہ روس اگر وہ اپنے ان اتحادیوں کو بچا نہیں سکا ہے اور ان کے اقتدار کو نہیں بچا سکا ہے، تو روس ایک کمزور ملک کے طور پہ اور خاص طور پہ اس کی وہ جو عسکری قوت ہے وہ اس کا بھی ایک بھانڈا پھوٹ گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو جہاں تک حزب اللہ کا یا ایران کا تعلق ہے، تو ایران جس طریقے سے اس پورے جو شام کی سرزمین کو ایک بیس کیمپ کے طور پہ استعمال کرتا تھا لبنان کی حزب اللہ کی سپورٹ کے حوالے سے، تو اب میں سمجھتا ہوں وہ جو ایک بیس کیمپ بھی کسی طریقے سے ڈسمنٹل ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو زمینی روٹ یہاں سے بیروت تک ایک برج بنا ہوا تھا جس کے ذریعے اسلحہ گولہ بارود کی ترسیل ہوتی تھی، اب یقیناً وہ روٹ بھی جو ہے اس میں بیسیوں ifs and but اور بہت سارے مسائل جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں یقیناً اس کی بندش کا جو اس وقت باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ ایٹ لیسٹ اس وقت تک بند ہو چکا ہے۔ تو ان دونوں جو سیگمنٹس ہیں روس اور ایران، ان کے لیے شام میں ہونے والی جو حالیہ پیش رفت ہے یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ایک سیٹ بیک ہے، اور اس کو ریپیئر کرنے میں ایک بڑا وقت لگے گا۔
بہت شکریہ منصور جعفر، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سچویشن سے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ شام میں بشار الاسد کا جو دور ہے اس کے خاتمے کے بعد ملک میں جمہوری عمل کی امید پیدا ہوئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب ہم شو کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم بات کریں گے کہ خبروں کے لیے اب ایکس، انسٹاگرام، یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا رخ کیا جانے لگا ہے، لیکن کیا نیوز اور معلومات کے لیے سوشل میڈیا پر انحصار کرنا درست ہے؟ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے گزشتہ ماہ ایک سروے میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے لیے کانٹینٹ تیار کرنے والے افراد یہ کام کیوں اور کیسے کرتے ہیں، اور ان کو کیا چیلنجز درپیش ہیں۔ یہ سوالات پاکستان سمیت 45 ممالک کے 500 کانٹینٹ کریٹر سے پوچھے گئے تھے۔ سروے میں شامل 62% افراد نے اعتراف کیا کہ وہ اپنی پوسٹ شیئر کرنے سے پہلے معلومات کے درست ہونے کی تصدیق نہیں کرتے۔ ان میں سے 34% خبر دینے والے فرد یا تنظیم پر بھروسے کی بنیاد پر، اور 16% خبر کے دلچسپ ہونے کی وجہ سے اسے شیئر کرتے ہیں۔ صرف 37% انفلوئنسرز حقائق کی مکمل چھان بین کر کے انہیں پوسٹ کرتے ہیں۔ سروے میں شامل تخلیق کاروں نے بتایا کہ ان میں سے 34% اپنی زیادہ تر پوسٹ انسٹاگرام کے لیے بناتے ہیں، 25% اپنا مواد فیس بک پر پوسٹ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ 16% کا پسندیدہ پلیٹ فارم ٹک ٹاک اور 9% کا یوٹیوب ہے۔ امریکی ادارے پیو ریسرچ نے اس سال جولائی اور اگست کے درمیان نیوز انفلوئنسرز اور معلومات کے لیے ان کے مواد پر انحصار کرنے والے امریکی عوام پر ایک سروے کیا، جس سے یہ دلچسپ بات سامنے آئی کہ وقت گزرنے کے ساتھ خبروں کے لیے سوشل میڈیا پر انحصار کرنے والے امریکیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مجموعی طور پر 21% امریکی شہری خبروں کے لیے سوشل میڈیا پر انحصار کرتے ہیں، جن میں سے 37% کی عمریں 19 اور 29 سال کے درمیان ہیں، جبکہ 65 سال یا زیادہ عمر کے محض 7% امریکی خبروں کے لیے سوشل میڈیا کو مستند ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر نیوز پوسٹ کرنے والوں کی اکثریت یعنی 85% ایکس پر موجود ہے، جس کا سابقہ نام ٹویٹر تھا، 50% انسٹاگرام، 44% یوٹیوب اور 32% کے فیس بک پر اکاؤنٹس موجود ہیں۔ سوشل میڈیا پر نیوز پوسٹ کرنے والے انفلوئنسرز کی بڑی تعداد یعنی 63% مرد ہیں، جبکہ خواتین کی تعداد ان سے تقریباً نصف ہے یعنی 30%۔ سروے میں حصہ لینے والے دیگر افراد نے اپنی صنف ظاہر نہیں کی۔ سوشل میڈیا پر خبریں یا معلومات کے لیے انحصار نئی نسل میں نسبتاً عام ہے۔ کیا لوگ اب خبروں کی کریڈیبلٹی یا ان کے قابل اعتماد اور قابل یقین ہونے کی پرواہ نہیں کرتے؟ یہ جاننے کی کوشش کی ہمارے ساتھی اسد اللہ خالد نے ڈاکٹر رؤوف عارف سے، جو ریاست میری لینڈ کی ٹیسن یونیورسٹی میں میس کمیونیکیشن کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور سوشل میڈیا کے استعمال پر کافی کام کر چکے ہیں۔ پہلے تو یہ دیکھیں کہ انٹرنیٹ سٹیٹسٹکس کیا ہیں۔ دنیا میں اس وقت 67% سے اوپر لوگ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں۔ جس کے پاس بھی انٹرنیٹ ہے وہ خبر تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اب بات یہ کہ خبر سچی ہے یا خبر جھوٹی ہے، یہ ڈیپینڈ کرے گا۔ جب سٹیزن جرنلزم شروع ہوئی ہے اسد، جس کے پاس بھی اسمارٹ فون ہے وہ پوٹینشلی وہ کہہ سکتا ہے کہ میں کسی بارے میں رپورٹ کر رہا ہوں۔ تو جو ہمارے ادارے ہیں، جو صحافتی ادارے ہیں، ان کے لیے بڑا چیلنج کریٹ ہوا ہے، کیونکہ ان کا کانٹینٹ بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہے، اور جو سٹیزن جرنلزم والے لوگ ہیں، جو یا یوٹیوبر ہیں، ٹک ٹاکر ہیں، جن کا بھی جو بھی آپ دیکھ لیں انہوں نے پروفیشن کے طور پر شروع کیا، تو کریڈیبلٹی ایک بڑا کوسچن مارک بنتی جا رہی ہے۔ تو فیکٹ بیسڈ ہونا اس کانٹینٹ کا کتنا اہم ہے، اور خاص طور پر کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ بہت سے ملکوں میں اس حوالے سے ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن کی کوئی قوانین نہیں ہے، کوئی فیک نیوز کے لیے قوانین نہیں ہے، تو اس کو چیک کیسے کر سکیں گے؟ فیکٹ یا ڈس انفارمیشن کو فار ایگزامپل کیسے روکا جا سکے گا؟ اسد، یہ کنسرن ہے جو ہم اکیڈیمیا میں بھی مسلسل ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں بہت سارے پرابلمز ہیں اس کے اندر۔ اگر ہم فرض کریں سوشل میڈیا کو بین کرتے ہیں یا کنٹرول کرنے کی، ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ ملکوں کی کچھ حکومتیں اس کو اپنی فیور میں یوز کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں، ٹھیک؟ تو اب ڈس انفارمیشن کو کنٹرول کرنے کے بہانے اگر وہ اصل انفارمیشن کو بھی کنٹرول کر لیں یا ریگولیٹ کر لیں تو ایک یہ چیلنج ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم
جب بہت زیادہ کانٹینٹ کریٹ ہو رہا ہے، جنریٹ ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیں ٹیکنالوجی از دی پرابلم رائٹ ناؤ. میں بلیو کرتا ہوں کہ ٹیکنالوجی از دی سولوشن اٹ سیلف. تو ہمیں ایسے سافٹ ویئرز، ایسے چیٹ باٹس، ایسے اے آئی کے مختلف ورژنس بنانے ہوں گے جو سنف کر سکیں ڈس انفارمیشن کو اور مس انفارمیشن کو، اور اسی وقت انہی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ انہیں کاؤنٹر کریں، ریڈ فلیگ میں مارک کریں کہ یہ انفارمیشن ٹھیک نہیں. کیونکہ اب ورڈ پروسیسنگ ڈیٹاز اتنے اسمارٹ ہیں. کوانٹم کمپیوٹنگ اگر ایک ہماری وہ بن جاتی ہے روٹین میں اسد. اور یہ میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا، دیکھیں عام ہمارا جو کمپیوٹر ہے رائٹ ناؤ، وہ 0 اور 1 کی اگر آپشن ہو تو وہ دونوں میں سے یا 0 چوز کرے گا یا ایک ورڈ ڈیجٹ کو چوز کرے گا. کوانٹم کمپیوٹنگ کے پاس سینیریو ہے کہ وہ دونوں سینیریوز کو ایٹ دا سیم ٹائم چوز کر سکے. تو اگر مس انفارمیشن ہے اور ڈس انفارمیشن ہے تو اس طرح کے پروگرام سافٹ ویئر لانچ کیے جائیں جو ان سینیریوز کو کاؤنٹر کر سکیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آزادی اظہار رائے جو ہے اس پہ امپیکٹ نہیں کرے گا؟ جب ریگولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا حل کیا نکلے گا پھر؟ ہاں جی، یہ ایک جیسے میں نے کہا کہ یہ سب سے بڑا کنسرن ہے اس وقت کہ اگر ہم اس کو ریگولیٹ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں معاشرے کے اندر تو یہ اظہار رائے کی آزادی کے اوپر افیکٹ کرے گا. میرا خیال یہ ہے اسد، اس کے جو میرے نزدیک اس کا حل ہے، 2 طرح سے اس کا حل. ایک تو یہ کہ ہم جو اپنی ینگر جنریشنز ہیں، جو ہمارے بچے گرو ہو رہے ہیں، جیسے ہم انہیں ٹیبل مینرز اور ٹیبل ایٹیکیٹ سکھاتے ہیں، انہیں سوشل میڈیا یوز کے ایٹیکیٹ سکھائے جائیں. انہیں بتایا جائے کہ مس انفارمیشن کیا ہے، ڈس انفارمیشن کیا ہے، کس طرح سے وہ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جو کریڈیبلٹی ہے وہ کسی بھی معاشرے کی اچھی صحت کی آکسیجن ہے، اور اگر کریڈیبلٹی ہماری اس معاشرے کی صحت سے واپس لے لی جائے تو اس کی آکسیجن چوک ہو جائے گی. آپ جس طرح بچوں کی بات کر رہے تھے، جس طرح کے قوانین سوشل میڈیا سے متعلق آسٹریلیا میں متعارف کروائے گئے ہیں اور امریکہ میں بھی اسکولوں میں موبائل فون کے استعمال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان سے بچوں کو اس انفارمیشن ایج میں متاثر ہونے سے بچایا جا سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ کوشش کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ وہ ٹولز ہیں جس کے ساتھ انہوں نے گرو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اگر آپ آسٹریلیا کی بات کریں تو میں اس بارے میں میری رائے مختلف ہے. کیونکہ اگر آپ 16 سال کی عمر تک ان کو روک دیتے ہیں کوئی ایک ایسا ٹول جو دنیا کا نارم بن چکا ہے، جو روایت ہے اس وقت یوز کرنے کی، جب وہ ریئل جاب مارکیٹس میں جائیں گے تو وہ تو ایڈجسٹ نہیں ہو پائیں گے. وہ کیسے لرن کریں گے؟ ان کو مینرز سکھانے کی ضرورت ہے، ایٹیکیٹ سکھانے کی ضرورت ہے، میڈیا لٹریسی، سوشل میڈیا لٹریسی دینے کی ضرورت ہے. میرا نہیں خیال کہ کسی بھی چیز کو بلاک کر دینے سے یہ حل ہے، بلکہ اس کو اچھے طریقے، اور جتنا آپ کسی بھی چیز کو، آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں کسی بھی فلم کو پاپولر کرنا ہو اسے آپ بند کر دیں، بین کر دیں. کسی کتاب کو پاپولر کرنا ہو اسے سینسر کر دیں. وہ کہتے ہیں نا کہ خبردار اسے مت پڑھیے، تو وہ ہر بندہ اسی کو پڑھے گا. تو عوام کو معلومات اگر ایکوریٹ یا درست نہیں مل رہی تو کیا امپیکٹ آتا ہے اس کا معاشرے پہ؟ دیکھیں معاشرہ جو ہے وہ اس کا سارا انحصار ٹرسٹ پہ ہے. ٹھیک ہے، اگر ٹرسٹ ہی معاشرے کا شیک ہو جائے تو وہ اچھے فیصلے نہیں کر سکیں گے، انفارمڈ ایجوکیٹڈ فیصلے نہیں کر سکیں گے. اور مس گائیڈڈ قومیں بیسیکلی مس گائیڈڈ فیصلے کرتی ہیں اور وہ اپنی ترقی کی، اپنی ایک کامن سینس کی راہ سے ہٹ جاتی ہیں. تو یہ صرف انفارمیشن یا مس انفارمیشن آج کے دور میں تو ہم اس کو کہتے ہی انفارمیشن سوسائٹی، انفارمیشن ایج ہے. اور اگر کوئی مس انفارمیشن ایج میں چلا گیا تو وہ ایک کیو مین ایرا میں، غار میں جانا شروع ہو جائے گا. تو اور جو انفارمیشن یہی ہے اسد، اسی کے ساتھ ہی ساری اکانومیز جڑی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں سٹاک مارکیٹ کی ایک دفعہ 2007 کی بات ہے، ایک ٹویٹ کسی نے کر دی کہ وائٹ ہاؤس پہ کوئی حملہ ہو گیا ہے کچھ اس طرح کا، تو سٹاک مارکیٹ کریش ہو گئی. مس انفارمیشن تھی. تو انفارمیشن یا مس انفارمیشن، تو آپ سمجھتے ہیں کہ مس انفارمیشن کو انفارمیشن سے ہی ٹیکل کیا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu. یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.